الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم عزیزوں، بزرگوں، نوجوانوں، بچوں، پردہ دار ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کا کروڑہا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایمان کی اور اسلام کی نعمت سے مالا مال فرمایا، اور لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کے ذریعے اور جن کے توسط سے یہ دین، یہ اسلام ہم تک پہنچا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور آپ کی روایات، کچھ روایات انتہائی مختصر ہیں اور اختصار ہونے کے باوجود ان روایات میں اور ان کے معانی میں بے انتہا جامعیت اور کمالیت اس کے معنی کے اندر پائی جاتی ہے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی کچھ روایات ایسی ہیں کہ جو طویل ہیں، اور ان طویل روایات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی اسلام اور ایمان کے حوالے سے مختلف باتیں بیان کی ہیں۔ ایک حدیث آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی آج آپ کے سامنے بیان کروں گا، جو حدیث طویل ہے لیکن اسلام کا خلاصہ ہے۔ ایک پورا واقعہ ہے کہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس واقعے کو بیان کیا ہے، اور وہ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ عن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال بینما نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ذات یوم اطلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب وشدید سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد حتى جلس إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع فخذيه ووضع كفيه على فخذيه۔ یعنی یہ پہلا حصہ ہے روایت کا کہ جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ بینما نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
کہ ایک مرتبہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں اور آپ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے اور صحابہ کرام آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں. ذات یوم، ایک دن، اصطلع علینا رجل، فرمایا کہ اس دوران ایک شخص اچانک ظاہر ہوا، ایک شخص نمودار ہوا، اور وہ شخص ایسا تھا کہ شدید بیاض الثیاب، انتہائی سفید کپڑے پہنا ہوا تھا، کپڑوں کے اوپر کوئی گرد و غبار موجود نہ تھا، اس کے بالوں کے اوپر کوئی گرد و غبار موجود نہ تھا. شدید سواد الشعر، بال بھی بالکل کالے اور سیاہ بال، انتہائی خوبصورت اور سنورے ہوئے بال تھے. اس کے قدموں سے بھی یوں محسوس نہ ہوتا کہ وہ کہیں دور سے سفر کر کے آیا ہے. لا یرا علیہ اثر السفر، اس کے اوپر سفر کے اثرات بھی موجود نہ تھے. تو صحابہ کرام حیران ہوئے کہ ایک شخص آیا ہے، انتہائی سفید لباس پہنا ہوا ہے، بال بھی انتہائی کالے ہیں اور سفر کے اثرات بھی اس کے اوپر موجود نہ ہیں. اور فرمایا کہ وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ، ہم میں سے کوئی شخص بھی اسے نہ جانتا تھا، کوئی بھی اس سے واقف نہ تھا. یعنی اگر کوئی اس سے واقف ہوتا یا وہ اسی محلے کے اندر رہنے والا ہوتا یا مسجد کے ارد گرد یا قریب کسی گھر کے اندر رہتا تو یہ تمام علامات جو بتائی جا رہی ہیں کہ صاف ستھرا لباس، سفید لباس اور انتہائی کالے بال، سفر کے اثرات اس کے اوپر موجود نہ تھے، تو صحابہ کرام اس کو قبول کرتے اور حیرت کے اندر مبتلا نہ ہوتے. لیکن اس کے اوپر تو کوئی سفر کا اثر موجود نہ تھا اور صحابہ کرام میں سے کوئی شخص بھی اسے نہیں جانتا تھا. اور نہ ہی ایسا ہوا کہ وہ کہیں دور سفر سے آیا، کسی صحابی کے گھر کے اندر اس نے قیام کیا، ان کے گھر پر ٹھہرا، رات ان کے گھر پر قیام کرتے ہوئے سفید اور صاف ستھرا لباس پہن کر پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. ایسا بھی کوئی معاملہ نہ ہوا، بلکہ وہ دور سفر سے آیا ہے لیکن سفر کے اثرات اس کے اوپر موجود نہیں ہیں. لا یرا علیہ اثر السفر ولا یعرفہ منا احد، فرمایا کہ نہ کوئی سفر کا اثر اس کے اوپر موجود تھا اور نہ ہی ہم میں سے کوئی شخص اسے جانتا تھا. تو صحابہ کرام کی حیرت کے اندر اضافہ ہوا. پھر جب اس شخص نے دوسرا عمل کیا تو صحابہ کرام کی حیرت کے اندر اور ان کے تعجب کے اندر اور بھی زیادہ اضافہ ہوا. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کر التحیات کی صورت میں آ کر بیٹھ گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی التحیات کی صورت میں بیٹھے ہوئے تھے. بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کر بیٹھا اس طرح کہ فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے اور اس شخص کے جو آیا تھا اس کے گھٹنے آپس میں مل گئے. بالکل قریب آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ گیا. صحابہ کی حیرت میں اضافہ ہوا کہ ہم میں سے تو کوئی شخص اتنی جرت نہیں رکھتا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریب آ کر بیٹھ جائے کہ گھٹنے آپس میں مل جائے. بالکل قریب آ کر وہ شخص بیٹھ گیا. فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ، پھر روایت میں الفاظ آتے ہیں کہ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَىٰ فَخِذَيْهِ، کہ اس شخص نے اپنے جو ہاتھ ہے، اپنی ہتھیلی ہے، وہ یا تو اپنی ران کے اوپر رکھی یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ران کے اوپر رکھ دی. یعنی اس سے بھی صحابہ کرام کے تعجب اور حیرت میں اضافہ ہوا کہ ایک تو قریب آ کر بیٹھا، گھٹنوں سے گھٹنے ملا لیے، اور پھر اپنے ہاتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ران کے اوپر رکھ کر بیٹھ گئے. صحابہ بڑے حیران ہوئے. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کرنا شروع کیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سوالات کے جوابات دیتے گئے. پہلا سوال اس شخص نے کیا، کہا کہ قال اخبرنی عن الاسلام یا محمد، کہ محمد مجھے بتاؤ کہ اسلام کس چیز کا نام ہے، اسلام کسے کہتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال ان تشهد ان لا الہ الا اللہ، کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے سوائے اللہ کے. اللہ رب العالمین واحد اور یکتا ذات ہے جو بندگی کے لائق ہے. ان تشهد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. دوسرا جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر اور اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ رب العالمین نے ایک کتاب ان پر اتاری ہے جو قرآن کریم کے نام سے ہے.
اور فرمایا کہ ان تقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا۔ اسلام یہ ہے کہ تم رمضان کے روزے رکھو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کرو، اور تم اگر استطاعت رکھتے ہو تو حج کرو۔ یہ اسلام ہے۔ تو پہلا سوال اس شخص نے یہ پوچھا کہ قال اخبرنی عن الاسلام یا محمد، اے محمد مجھے اسلام کے بارے میں بتاؤ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ تم اللہ رب العالمین کی بندگی کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آؤ، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کرو، روزے بھی رکھو، اور اگر استطاعت موجود ہو، مالی ثروت موجود ہو تو تم حج کرو۔ تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جواب دیا تو اس شخص نے کہا کہ صدقت یا محمد، کہ محمد تم نے بالکل درست فرمایا، بالکل سچ فرمایا۔ تو صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم حیران ہوئے، ہماری حیرانی کے اندر اور بھی زیادہ اضافہ ہوا کہ ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گھٹنوں سے گھٹنے ملا کر بیٹھا ہوا ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رانوں کے اوپر ہاتھ رکھا ہوا ہے، پھر سوال پوچھتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے تو جواب میں کہتا ہے کہ محمد تم نے بالکل درست کہا، یعنی تصدیق بھی کر رہا ہے کہ محمد تم نے سچ فرمایا۔ تو صحابہ فرماتے ہیں کہ فعجبنا له ان يسأله ويصدقه، کہ ہمیں اس بات پر تعجب ہوا کہ وہ پہلے سوال کر رہا ہے، پھر اس سوال کی تصدیق بھی کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ تم نے صحیح کہا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ دوسرا سوال اس شخص نے پوچھا، کہا کہ اخبرنی عن الایمان یا محمد، کہ محمد مجھے ایمان کے بارے میں بتاؤ کہ ایمان کیا ہے۔ پہلا سوال اسلام کے بارے میں، دوسرا سوال ایمان کے بارے میں کہ ایمان کس چیز کا نام ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے ان تؤمن باللہ، کہ تم اللہ پر ایمان لے کر آؤ، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ، کہ تم اس بات پر ایمان لے کر آؤ کہ اللہ ایک ہے، اور اللہ رب العالمین کی کتابیں، اس کے فرشتے، اس کے ملائکہ، اور اس نے جو اچھی اور بری تقدیر لکھی ہے، اور آخرت کا دن جو ظاہر ہونے والا ہے، تم ان تمام چیزوں پر ایمان لاؤ، یہ ایمان کی تعریف ہے۔ تو صحابی فرماتے ہیں کہ اس شخص نے دوبارہ سے یہی جواب دیا کہ صدقت یا محمد، کہ محمد تم نے بالکل سچ کہا۔ فعجبنا له، ہمیں اور بھی تعجب ہوا، ان يسأله ويصدقه، کہ وہ سوال بھی کر رہا ہے اور تصدیق بھی کر رہا ہے۔ یعنی پہلے دو سوال جو ہے اس شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے، پہلا سوال اسلام کے بارے میں اور دوسرا سوال ایمان کے بارے میں پوچھا کہ اسلام کس چیز کا نام ہے اور ایمان کس چیز کا نام ہے۔ یہ جو بچپن سے ہم اپنے بچوں کو ایمان مجمل اور ایمان مفصل یاد کرواتے ہیں کہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، تو یہ دراصل ایمان کا نام ہے کہ ایمان اس چیز کا نام ہے کہ تم اللہ پر بھی ایمان لاؤ، اللہ کے فرشتوں پر بھی، اللہ کی کتابوں پر بھی، اچھی اور بری تقدیر پر بھی، اور آخرت کے دن پر بھی تم ایمان لے کر آؤ۔ یہاں محدثین کرام تفصیل بیان کرتے ہیں کہ آیا اسلام میں اور ایمان میں کوئی فرق موجود ہے یا فرق موجود نہیں ہے؟ تو محدثین کرام اس بات کا جواب یہ دیتے ہیں کہ اگر ایمان کا اور اسلام کا، یعنی ان دونوں چیزوں کا، ایمان اور اسلام، اگر ان دونوں چیزوں کا کسی قرآنی آیت کے اندر ایک ہی مقام پر تذکرہ آئے، یعنی ایک ہی آیت کے اندر ایمان کا لفظ بھی آئے اور اسلام کا لفظ بھی آئے، اسی طرح کسی حدیث کے اندر اگر ایمان کا لفظ بھی آئے اور اسلام کا لفظ بھی آئے، تو ان دونوں کے معنی مختلف ہوتے ہیں، ایک معنی کے اندر یہ دونوں استعمال نہیں ہوتے اگر کسی جگہ پر یہ دونوں استعمال ہوں۔ لیکن اگر کسی جگہ پر ایمان استعمال ہوا اور اسلام کا لفظ استعمال نہیں ہوا، یا اسلام استعمال ہوا اور ایمان استعمال نہیں ہوا، تو پھر ان دونوں کا ترجمہ اور مطلب ایک ہی ہوتا ہے۔ یعنی اگر کسی آیت کے اندر ایمان کا لفظ آیا تو ہم اس کا ترجمہ ایمان بھی کر سکتے ہیں اور اسلام بھی کر سکتے ہیں، اگر اسلام آیا تو ہم اس کا ترجمہ اسلام بھی کر سکتے ہیں اور ایمان بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر کسی آیت یا کسی حدیث میں دونوں الفاظ آئے، ایمان بھی اور اسلام بھی، تو ان دونوں کا ترجمہ مختلف ہو جائے گا، اور وہ ترجمہ یہ ہے جو ایمان اور اسلام کا فرق ہے، وہ یہ کہ اسلام جو ہے یہ ظاہری اعمال کا نام ہے، اسلام ظاہری اعمال کا نام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب جو دیا کہ ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ
وإقام الصلاة وإيتاء الزکاة وتصوم رمضان وتحج البیت من استطاع الیہ سبیلا، کہ تم ایمان لاؤ، کلمہ پڑھو، تم نماز پڑھو، تم زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام، روزے کا اہتمام اور حج کا اہتمام کرو۔ تو یہ جو 5 چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، یہ سارے ظاہری اعمال ہیں۔ لہذا اسلام جو ہے یہ ظاہری اعمال کا نام ہے، اور ایمان یہ باطنی اعمال کا نام ہے۔ باطنی اعمال کا مطلب کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کی کتابوں پر ایمان لاؤ، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لاؤ، روز قیامت پر ایمان لاؤ، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لے کر آؤ۔ یہ ساری باطنی چیزیں ہیں۔ تو اسلام ظاہری اعمال کا نام ہے، ظاہری چیزوں کا نام ہے، اور ایمان جو ہے یہ باطنی اعمال اور باطنی چیزوں کا نام ہے۔ تو یہ پہلے اور ابتدائی 2 سوالات جو شخص نے کیے کہ دور کسی سفر سے آیا اور اس شخص کے اوپر سفر کے اثرات بھی موجود نہیں ہیں، کالے بال ہیں، سفید صاف ستھرا لباس پہنا ہوا ہے، صحابہ کرام کو حیرت کے اندر ڈال رہا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے گھٹنے ملا کر آپس میں مل کر بیٹھ جا رہا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ران کے اوپر اپنے ہاتھ رکھ رہا ہے، اور پھر سوال کرتا جا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوال کا جواب دے رہے ہیں، تو جواب میں کہہ رہے ہیں کہ محمد تم نے بالکل درست کہا۔ تو حیرت کے اندر صحابہ کی اضافہ ہو رہا ہے کہ کیسا عجیب و غریب شخص ہے، خود سوال بھی کرتا ہے، خود جواب بھی دے رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ تم نے سچ کہا۔ تیسرا سوال اس شخص نے کیا، کہا کہ اخبرنی عن الاحسان یا محمد، کہ محمد مجھے بتاؤ کہ احسان کس چیز کا نام ہے، احسان کسے کہتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کے جواب میں 2 باتیں فرمائی۔ فرمایا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تم اللہ کی بندگی کرو، اللہ کی عبادت کرو، کأنک تراہ، اس طرح اللہ کی عبادت کرو کہ تم اسے دیکھ رہے ہو۔ فإن لم تکن تراہ، اگر تمہارے دل کی یہ کیفیت نہیں ہوتی عبادتوں کے دوران کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، تو تمہارے دل کی کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ ان تعبد اللہ، احسان یہ ہے ان تعبد اللہ، کہ تم اللہ کی بندگی، اس کی عبادت کرو، کأنک تراہ، گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو۔ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اگر تم اسے نہیں دیکھ سکتے تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہاں مفسرین کرام اور محدثین کرام بیان فرماتے ہیں کہ عبادت کس چیز کا نام ہے؟ کیا عبادت صرف نماز کا نام ہے کہ تم نماز کے اندر کھڑے ہو گئے اور یہ کیفیت تمہارے اندر مبتلا ہو جائے، تم اس کیفیت کے اندر مبتلا ہو جاؤ کہ تم اللہ رب العالمین کو دیکھ رہے ہو یا اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے؟ تو محدثین کہتے ہیں کہ نہیں، عبادت صرف نماز کا نام نہیں ہے، بلکہ عبادت یہ پوری دین کی تشریح ہے۔ عبادت کے اندر دین کی تمام چیزیں شامل ہیں۔ عبادت یہ بھی ہے کہ تم آپس کے جو ایک دوسرے سے تعلقات رکھتے ہو، ایک دوسرے سے جو معاملات کرتے ہو، لین دین کے معاملات، ایک دوسرے کو پیسہ دیتے ہو یا قرض دیتے ہو یا نکاح کے معاملات کرتے ہو یا خرید و فروخت کے معاملات کرتے ہو، ہر معاملے کے اندر تم اس بات کو مد نظر رکھو کہ اللہ رب العالمین تمہیں دیکھ رہا ہے یا تم اللہ رب العالمین کو دیکھ رہے ہو۔ تم اگر کوئی چیز تول کر دے رہے ہو تو اس تولنے کے اندر کمی نہ کرو کہ اللہ رب العالمین تمہیں دیکھ رہا ہے یا تم اللہ رب العالمین کو دیکھ رہے ہو۔ ہر چیز سے وہ واقف ہے، اس کے کیمرے اور اس کی آنکھیں ہر چیز کو دیکھ رہی ہے۔ تم اگر کسی سے کوئی گفتگو کر رہے ہو، کوئی بات کر رہے ہو، کسی کی غیبت کر رہے ہو، اس کے سامنے جھوٹ بول رہے ہو، تو دل میں یہ خیال آئے کہ تم اسے دیکھ رہے ہو یا وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ عبادت ہر چیز کا نام ہے۔ آپ کا سونا عبادت، آپ کا کھانا عبادت، آپ کا پینا عبادت، چلنا پھرنا عبادت، بازار کے اندر جانا عبادت، ایک دوسرے سے گفتگو کرنا عبادت، دین پورا کا پورا عبادت کا نام ہے۔ نماز اور روزہ اور زکوٰۃ صرف یہ چند عبادتیں عبادت نہیں کہلاتی، بلکہ آپ دین یہ تمام شعبوں کے اندر محیط ہے، زندگی کے تمام شعبوں کے اندر۔ لہذا احسان کے حوالے سے تعریف یہ کی گئی کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ صحابی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جواب دیا تو اس شخص نے کہا کہ صدقت یا محمد، کہ محمد تم نے بالکل درست جواب دیا، بالکل صحیح کہا۔ صحابی کہتے ہیں کہ ہماری حیرت کے اندر اور بھی زیادہ اضافہ ہوا کہ فعجبنا لہ ان یسألہ ویصدقہ، ہمیں تعجب ہوا کہ سوال بھی پوچھتا ہے، جواب ملے تو اس کی تصدیق بھی کر رہا ہے۔ چوتھا سوال وہ شخص پوچھتا ہے، کہتا ہے کہ اخبرنی عن الساعہ، کہ محمد مجھے قیامت کے بارے میں بتاؤ، قیامت کس چیز کا نام ہے، کب قائم ہونے والی ہے، اس کا ظہور کب ہوگا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ مل مسئول عنہا بأعلم من السائل،
یہ جو سوال پوچھنے والا ہے یہ مجھ سے زیادہ جانتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب دیا. یعنی صحابہ حیران، سوال پوچھ رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے جواب دے رہے ہیں کہ تم زیادہ جانتے ہو، میں کم جانتا ہوں. مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، کہ سوال کرنے والا سوال پوچھے جانے والے سے زیادہ جانتا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ یا محمد اخبرنی عن علاماتها، اس کی چند علامات مجھے بتاؤ. یعنی قیامت کے بارے میں اگر تم مجھے نہیں بتا سکتے تو اس کی چند علامات مجھے بتاؤ کہ علامات کیا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 علامات بتائی. پہلی علامت فرمایا کہ ان تلد الامۃ ربتها، تم دیکھو گے کہ لونڈی جو ہے اپنے مالک کو اور اپنے آقا کو جنے گی، اپنے آقا کو پیدا کرے گی. اور دوسری علامت بتائی وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ، کہ تم دیکھو گے کہ کچھ لوگ ہیں انتہائی غریب ہیں. وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ، ننگے پیر ہیں، ننگے جسم ہے، جسم کے اوپر لباس موجود نہیں ہے. رِعَاءَ الشَّاءِ، بکریاں چرانے والے ہیں، انتہائی غریب لوگ ہیں. لیکن وہ ایسے مقام کو پہنچیں گے کہ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ، کہ عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کریں گے. یعنی ننگے پیر، ننگے جسم، غریب ہے، بکریاں چرانے والے. ایک وقت آئے گا کہ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ، لمبی لمبی اور بڑی بڑی عمارتیں وہ قائم کریں گے. یعنی یہ 2 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علامت بتائی کہ یہ 2 قیامت کی علامتیں ہیں جو ظاہر ہوں گی. پہلی علامت کہ لونڈی جو ہے اپنے آقا کو اور اپنے مالک کو جنے گی، اس کو پیدا کرے گی. یہاں محدثین کرام فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے ٹکڑے کا مطلب یہ ہے کہ اولاد جو ہے وہ نافرمان ہو جائے گی. اگر کوئی خاتون کوئی بچہ پیدا کرے گی، وہ بچہ تھوڑا بڑا ہوگا تو وہ اپنی ماں کے اوپر حکم جتائے گا اور اپنی ماں کی بات ماننے کے بجائے اپنی ماں کو حکم دے گا کہ یہ اور یہ کام کرو. اگر نہیں کیا تو وہ اس کا نافرمان بن جائے گا. اور تم ان تلد الامۃ ربتها کا ایک مطلب یہ ہے کہ اولاد جو ہے وہ نافرمانی کے اندر مبتلا ہو جائے گی اور اپنے والدین کو اور اپنے والدہ کو وہ اپنا غلام بنا کر رکھے گی. اور بڑی بڑی عمارتیں اور ان کا مقابلہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو عرب کے بدو تھے، پہلے دیہاتی تھے، بکریاں چرانے والے تھے، آج اس مقام پر پہنچے. دبئی میں اور دیگر جگہوں پر آپ دیکھیں بڑی بڑی عمارتیں موجود ہیں، ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہے ہیں. تو یہ ساری قیامت کی علامات ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ علیہ السلام نے یہ جواب دیا تو شخص نے کہا کہ صدقت یا محمد، کہ محمد تم نے سچ کہا. اور پھر وہ شخص جو ہے کھڑا ہوا، ثم انطلق، اور وہ چلا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا کہ جاؤ باہر جا کر دیکھ کر آؤ کہ وہ شخص کہاں ہے، اس کو واپس لے کر آؤ. تو صحابی باہر گئے، دیکھا کہ وہ تو موجود ہی نہیں ہے. یعنی وہ شخص جو کہیں دور سے آیا تھا، کوئی بھی صحابی اسے نہیں جانتا تھا کہ وہ کون ہے، نہ اس کے اوپر دور سے آنے کے اثرات موجود تھے. کالے بال اور سفید لباس، انتہائی چمکتا دمکتا لباس. یعنی عرب کے اندر تو ہر طرف ریت ہی ریت موجود تھی، گرد و غبار موجود تھی. اگر کوئی تھوڑا سا بھی سفر کرے تو اس کے بال اور اس کے جسم کے اوپر اس کے اثرات موجود ہوتے تھے. لیکن وہ جو مسافر آیا تھا، ذرہ برابر بھی سفر کا کوئی اثر اس کے اوپر موجود نہ تھا، جس کی وجہ سے صحابہ کرام حیرت کے اندر مبتلا ہوئے تھے. پھر وہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا تو فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ، اس نے اپنے گھٹنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ لگا لیے. ووضع کفیہ علی فخذیہ، اور اپنی ہتھیلیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ران کے اوپر رکھ دیا. تو صحابہ کرام یہ ساری باتیں حیرت کے اندر مبتلا کر رہی تھی. آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے کہا کہ جاؤ دیکھ کر آؤ، اس کو لے کر آؤ. گئے تو غائب ہے، موجود ہی نہیں ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فلبثت ملیا، کہ اس کے بعد کچھ دن گزر گئے تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ عمر جانتے ہو ایک مرتبہ ایک شخص آیا تھا اور اس نے مختلف سوالات کیے تھے. اتدری من السائل یا عمر، اے عمر تمہیں معلوم ہے کہ یہ سوال کرنے والا شخص کون تھا؟ تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے جواب دیا کہ اللہ و رسولہ اعلم، کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں کہ وہ کون تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَإِنَّهُ جِبْرِيلٌ علیہ الصلوۃ والسلام اتاکم یعلمکم دینکم. حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تھے، اس غرض سے آئے تھے کہ وہ تمہیں اتاکم یعلمکم دینکم، تمہیں تمہارا دین سکھائیں. اس لیے انہوں نے آ کر سوالات کیے تھے
اور میں سوال کے جواب دے رہا تھا تو وہ جواب میں کہہ رہے تھے کہ عمر اے محمد تم نے بالکل درست جواب دیا اور درست کہا. تو حضرت جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 4 سوالات کرتے ہیں. پہلا سوال کہ ایمان کس چیز کا نام، دوسرا سوال اسلام کس چیز کا نام ہے، تیسرا سوال احسان کسے کہتے ہیں، اور چوتھا سوال کہ قیامت کب قائم ہوگی یا پھر قیامت کی کچھ علامات مجھے بتائیے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان 4 سوالات کا جواب یہ دیتے ہیں کہ اسلام اس چیز کا نام ہے کہ تم اللہ رب العالمین پر ایمان لے کر آؤ اور تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کرو، روزہ رکھو، اور اگر تمہارے اندر استطاعت موجود ہے تو حج کرو. یعنی اسلام یہ ظاہری اعمال کا نام ہے. اور دوسرا سوال کہ ایمان کیا ہے، تو ایمان کے بارے میں فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے فرشتوں پر، اس کے انبیاء پر، اچھی اور بری تقدیر پر، اور تمام ان باتوں پر ایمان لے کر آؤ کہ انسان جو بھی عمل کرتا ہے یہ تمام اعمال اللہ رب العالمین کی جانب سے ہوتے ہیں. انسان کے اور بندے کے اختیار کے اندر کوئی بھی عمل موجود نہیں ہے. یعنی یہ ایمان اور اسلام کا فرق یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ اسلام ظاہری اعمال کا نام ہے اور ایمان جو ہے یہ باطنی اعمال کا نام ہے. اور تیسرا سوال کہ احسان کی تعریف کیا ہے، احسان کسے کہتے ہیں، تو احسان کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کی بندگی کرو، اس کی عبادت کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو. اگر تمہارے اندر یہ کیفیت پیدا نہ ہو کہ تم اسے دیکھ رہے ہو تو فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، یہ کیفیت تمہارے دل کے اندر پیدا ہو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اور عبادت صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے، بلکہ عبادت زندگی کے ہر شعبے کے اندر محیط ہے. زندگی کا ہر قدم، سونا جاگنا اٹھنا بیٹھنا، ایک دوسرے سے گفتگو کرنا، معاملات کرنا، نکاح کے معاملات کرنا، خرید و فروخت کرنا، بازار کے اندر جانا، کوئی چیز خریدنا، ہر چیز دین ہے، ہر چیز عبادت ہے. اگر کوئی بندہ ہر کام کا آغاز دعا سے کرے جو دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی تو اس کا سونا بھی عبادت، اس کا جاگنا بھی عبادت، چلنا پھرنا اور ہر عمل عبادت بن جائے گا. اور عبادت اس طرح ہو کہ گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو یا اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اور چوتھا سوال کہ قیامت کب قائم ہوگی، تو جواب میں فرمایا کہ قیامت کے بارے میں تو مجھے نہیں معلوم کہ کب قائم ہوگی، لیکن اتنا معلوم ہے کہ قیامت کی کچھ علامات ہیں، اور ان علامات میں سے پہلی علامت یہ ہے کہ اولاد نافرمان ہو جائے گی، والدین کی نافرمانی کرے گی. اور دوسری علامت یہ ہے کہ بکریاں چرانے والے غریب لوگ جن کے جسم کے اوپر لباس موجود نہیں، جن کے قدموں میں جن کے پیروں میں جوتیاں موجود نہیں ہوں گی، وہ بڑی بڑی اور لمبی لمبی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے کا مقابلہ کریں گے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حضرت جبریل علیہ السلام تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے، اس غرض سے آئے تھے تاکہ وہ تم تک تمہارا دین پہنچائے. تو دین کا خلاصہ اس حدیث کو محدثین کرام نے حدیث جبریل قرار دیا. یعنی آپ کبھی نیٹ پر سرچ کریں یا کسی کتاب کے اندر تلاش کریں کہ حدیث جبریل لکھیں تو آپ کے سامنے یہ حدیث آئے گی اور اس کے اندر یہ تمام سوالات اور ان کے جوابات آئیں گے کہ جو دین کا پورا خلاصہ ہے، کہ جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت، اسلام، ایمان اور قیامت اور اللہ رب العالمین کے حوالے سے ہر چیز بیان کر دی ہے. میں انہیں الفاظ پر اکتفا کرتا ہوں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.